صرف مالو پرگاؤں کے نہیں بلکہ آس پاس کے 15 گاؤں اور قصبوں کے سب سے رئیس آدمی تھے۔ سندر لال رئیس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے بھی بڑے صحیح انسان تھے۔ ہمیشہ کھلے ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کے دروازے سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ ان کے بیوی کا کافی وقت پہلے فوت ہو گیا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ ایک دن سندر لال بڑے پریشان لگ رہا تھا۔ تبھی وہاں ان کے منشی وکرم آئے۔ کیا بات ہے سرکار، آج بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ پریشانی ہی کی تو بات ہے منشی جی۔ بات کیا ہے کچھ بتائے تو حضور۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں منشی جی، اب ہماری عمر ٹل رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹوں میں تقسیم اپنے ہاتھوں سے کروں۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کے تینوں بیٹے تو بڑے ہیں، آپ ان میں آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہی تو میرا پریشانی ہے منشی جی، ساری چیزوں کو بیٹوں میں بانٹ سکتا ہوں لیکن اس گھر کو کیسے بانٹوں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اس گھر کا نام میں نے اپنے بیوی کے شانی کے نام کیا ہے۔ میں جیتے جی اس کا بانٹنا نہیں دیکھ سکتا۔ مرتے وقت شانی بھی یہی چاہتی تھی کہ اس گھر کی تقسیم نہ ہو، کسی ایک بیٹے کو دینا ہے، اور اگر میں گھر کو کسی ایک بیٹے کے نام کر دوں تو باقی دونوں کہیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کیا ہے۔ میرا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ یہ کام میرے ہی پر چھوڑو۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں 2 دنوں میں پتہ لگا دوں گا کہ اس گھر کا صحیح حقدار کون ہے۔ اس کے بعد منشی جی اپنی آئیڈیا کو پوری کرنے میں لگ گیا۔ اگلے دن منشی جی سندر لال کے بڑے بیٹے راہل سے ملے اور انہیں ایک پھل دیتے ہوئے کہا، راہل بیٹے، کل میں ایک بزرگ سے ملا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ پھل دیا ہے اور کہا ہے کہ اس پھل کو کھانے سے ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے اور انسان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اب میری تو عمر ہو چکی ہے بیٹا، اس لیے میں نے سوچا یہ پھل میں تمہیں دے دوں۔ راہل نے پھل لیا اور منشی جی اسے دیکھتے دیکھتے ہی اس نے پھل کھا لیا۔ اس نے پھل کسی اور کو نہ دیا اور پورا خود ہی کھا لیا۔ اس کے بعد منشی جی سندر لال کے دوسرے بیٹے جوہن کے پاس گئے اور اسے بھی یہ پھل دیتے ہوئے ساری باتیں بتائی جو انہوں نے راہل کو کی تھی۔ ایسی بات ہے تو منشی جی اس پل کو 4 ٹکڑے کر دیجیے۔ وہ کیوں بیٹا؟ میں اس پل کو اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ مل کر کھانا چاہتا ہوں۔ اگر میری عمر لمبی ہو جائے اور میری بیوی اور میرے بچے میرے ساتھ نہ رہے تو اس طرح جینے کا کیا فائدہ؟ پھر جوہن نے پھل کو 4 ٹکڑے کیے اور اسے اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر کھا لیا۔ اس کے بعد منشی جی سندر لال کے تیسرے بیٹے موہن کے پاس گئے۔ بیٹے، اس پھل کو کھانے سے ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی جی لی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ پھل میں تمہیں دے دوں۔ اگر ایسی بات ہے تو منشی جی لائیے، پھل مجھے دیجیے۔ موہن ان سے پھل لیتا ہے اور چاقو لے کر اس پھل کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیتا ہے۔ یہ کیا بیٹے؟ کیا تم اس پھل کو کسی اور کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہو؟ جی منشی جی، میں اس پھل کو اپنے خاندان، گاؤں، محلہ میں بانٹ کر کھانا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں بیٹا؟ مجھے اپنے خاندان کی ہر شخص سے پیار ہے۔ دادا جی نے مجھے بڑے پیار سے پالا ہے، اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوں۔ میری بیوی ساری عمر میرے دکھ میں شریک ہوتی ہے۔ بھابھیاں میرے لیے بڑی بہنوں کی طرح ہے۔ میرے بچے اور بھتیجیاں اس گھر کی جان ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ لوگ نہ رہے تو ایسی لمبی زندگی کا کیا کروں گا؟ اس طریقے سے ہمارے گاؤں والے ہمارے خوشی اور دکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر گاؤں والے ہی ہمارے ساتھ نہ ہوں گے
تو ہم اپنی خوشی اور دکھ کس طرح بانٹیں گے؟ آخر ہی ہمارا گاؤں ابھی ایک خاندان کی طرح ہے، اس لیے میں اس پل کو پورے گاؤں کے ساتھ بانٹ کر کھانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں پہلے سے اس پل کے بیچ سے ایک سیب کا پیڑ اگاؤں گا جسے سبھی گاؤں والا کھا سکے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا بیٹے، خوش رہو۔ اتنا کہہ کر منشی جی وہاں سے چلے گئے۔ 2 دن بعد جب منشی جی سندر لال سے ملے تو سندر لال نے کہا، کہیے منشی جی، تم نے کچھ نتیجہ نکالا یا نہیں؟ بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے میں نے سرکار۔ تو بتائیں کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ یہ شاہی لباس کس بیٹے کو ملنا چاہیے؟ اس شاہی لباس کا اصل حقدار آپ کا تیسرا بیٹا موہن ہے۔ وہ کیسے؟ منشی جی سندر لال کو ساری کہانی سناتا ہے اور پھر کہتا ہے، آپ کا تیسرا بیٹا ان دونوں سے الگ ہے، اسے اپنی خاندان کی ہی نہیں بلکہ تمام گاؤں کی پرواہ ہے، اسی لیے اس گھر کا صحیح مالک آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا موہن ہی ہونا چاہیے۔ جب سندر لال نے یہ فیصلہ سنا تو اس کے دل کو تسلی ہو گیا اور منشی جی کے فیصلے کو صحیح مانتے ہوئے اس نے اپنا شاہی لباس اور گھر اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا۔